ایک روزہ جو رمضان کا ہے، ہاں جی، اس کو چھوڑ دینا اگر بندہ، اس کے بعد غیر رمضان میں بندہ اگر 100 سال جیے اور 100 سال تک 11 مہینے روزہ رکھتا رہے تو وہ اجر اور درجہ نہیں ملتا جو رمضان کے ایک روزے کا درجہ۔ اس لیے بہانے سے ہمارے پرانے حضرات نا، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں صحت نہیں ہے، وہ پھر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہماری مائیاں، ہماری بیبیاں اور ہماری خواتین وہ بڑے حوصلے والی ہوتی ہیں۔ اپنی ذرا سوچیں، امیوں کو بھی، دادیوں کو بھی، نانیوں کو بھی ہم سمجھا کے تھک رہے ہوتے ہیں، اماں جی تانوں معاف ہے، کہتے ہیں تینوں ہوئے گا معاف، میں تے رکھنے۔ یعنی جذبہ دیکھیں ان میں کتنا ہوتا، حوصلہ ان میں کتنا، وہ ڈرتی نہیں موت سے۔ اور ادھر ہم ہیں بات بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان کے لیے حوصلہ بڑا کیجیے، کرج بڑا کیجیے، دل بڑا کیجیے، اور کہ نہیں، اور پھر بچوں کا ذہن بنائیے۔ اور مارکیٹ میں جو آپ کے ملازمین ہیں اور آپ ملازم جو بیٹھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے آزار کی وجہ سے اپنے اس باس کو خوش کرنے کے لیے اس باس کو ناراض نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کا وفادار ہے بنسبت اس باس۔ یہ تو آپ سال کے بعد یہاں چھوڑ جائیں گے، 2 سال کے بعد چھوڑ جائیں گے، وہ سدا ہمیشہ کے لیے آپ کا مالک ہے اور تھا، ہے، رہے گا۔ البتہ میں آپ سے کہوں گا جنہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی رمضان میں اپنے ملازم کے ساتھ اس کے کام میں آسانی دیتا ہے کہ نہیں اس نے اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے روزہ رکھا ہے، میں اس کا کام نصف کر رہا ہوں اور اس سے ڈبل وزن نہیں اٹھوا رہا، اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں مارکیٹ میں جاؤ، ایسے تمام دکانداروں کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ، میں ان کے نام جنت والوں کی فہرست میں لکھ دوں۔ چلو جی، اتنا اچھا لگتا اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے لیے فرمایا جہنم میں جو فرشتے جن کے نام لکھے ہوئے اس میں سے نام کٹوا دو، کہ اپنے ملازم کو رعایت دے ہماری خاطر۔ تو اس لیے خدا کے لیے آپ مسلمان ہیں یار، مغرب والے لوگ یورپ میں رمضان کے لیے سہولت بازار لگتے ہیں، ہم اپنے ملازم کو سہولت نہیں دے سکتے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، کہتے نہیں کام نہیں حرج ہوتا ہے، اسی تین پیسے اوور ٹائم لا دیں گے، دے دیں گے، ایسے نہ کریں۔ وہ اوور ٹائم کے چکر میں خفیہ طور پر روزہ توڑ لے گا، پانی پیے گا، کام کرے گا، قیامت کے روز اگر وہ ثابت ہوا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، وہ کہے گا میرے باس نے کم لیتا سی، وہ بھی اندر تھے تسی بھی اندر۔ نہیں، اس میں ڈبل کام کوئی آفر بھی کرے، نہیں، یہ رمضان کا مہینہ میرے رب کا مہینہ ہے اور اس میں میں اپنے اللہ کے لیے کسی سے بھی سخت کام نہیں لے سکتا۔ تو رمضان مبارک آ رہا ہے اور ٹیوننگ کے لیے آ رہا ہے، ورک شاپ کے لیے آ رہا ہے، ہماری آسانی کے لیے آ رہا ہے، ہم پر مہربانی کے لیے آ رہا ہے۔ بھائی سب سے پوچھ لیں کیا بات ہے، بیٹھنا جی، ہمارے لیے آ رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں آ رہا۔ اس لیے اس کو اویل کریں، اللہ سے حاصل کریں اس کی برکات کو، اس کی عنایات کو، اس کی رحمتوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے امت کو جو انعامات دیے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا انعام ماہ رمضان۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے صبح میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو مسکرا کے دیکھتا ہے، رات کو بھی مسکرا کے دیکھتا ہے، اور اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے، اس کے اندر کی ساری مینٹیننس ہوتی ہے۔ اچھا، ہم لوگ سائنس کے بندے بنے ہوئے ہیں، یعنی جو حضور علیہ السلام کا غلام ہے اسے تو بس ایمان ہونا چاہیے کہ سچ ہے، حق ہے، لیکن ہم کہتے جی سائنس والے کیا کہتے ہیں، بھائی یہ تو کمزور ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے۔ کمزور ایمان والوں کو ہم بتا دیتے ہیں کہ سائنس والے حیران رہ گئے روزے کے حکم کو دیکھ کر کہ اسلام واقعی زمینی دین نہیں ہے، عرشی دین ہے، کیونکہ روزہ اس کو وہ فاسٹنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ اگر 1 مہینے کے لیے سال میں معتدل درمیانہ کھانا صبح کھائے اور درمیانہ کھانا رات کو کھائے، اوور ایٹنگ نہ کرے، اضافی سموسے، اضافی پکوڑے، اضافی جو ہے کچوریاں، اضافی چیزیں نہ کھائے، نارمل خوراک لے لے 1 مہینے کے لیے، تو 11 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے معدے کو طاقتور بنا، کینسر نہیں بنتا، پھر مصیبتیں اندر نہیں پیدا ہوتی، السر نہیں بنتا، کینسر نہیں بنتا۔ اچھا، کسی کی آنتوں کے مسئلے ہوں، 1 مہینے کے لیے ہیوی چیز نہ کھائے، لائٹ غذا سحری میں کھائے، لائٹ یعنی سمپل غذا، سادہ غذا،
سبزی کھائے اور گوشت سبزی ملا کے کھا لے، روٹی کھا لے، لیکن یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں 1 مہینے کے لیے نہ کھائے، اندر کی آنتوں کے السر ختم ہو جاتے ہیں جی۔ وہ جاپان کے ڈاکٹر نے ریسرچ کی کہ جناب دنیا کا کوئی بھی ایسا مرض نہیں ہے آنتوں کا اور معدے کا جو 1 مہینہ روزہ رکھ لے کوئی تو ٹھیک نہ ہو۔ تو ایسی تحقیقات ہو چکی، چلو ادھر ہی مان لو پھر، سرکار دی گل مان لو زیادہ بہتر ہے، ادھر نہ جاؤ یار، سرکار دی گل مان لو۔ وہ کی کہتے پے نے، وہ کہہ رہے آپ کے فائدے کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے بندوں۔ اس لیے ماہ رمضان کے لیے ذہن بھی بنائیں، حوصلہ بھی پیدا کریں اور شوق پیدا کریں۔ اپنے بچوں میں روزانہ فضائل رمضان شروع کریں، گھر میں فضائل رمضان روزانہ 1 حدیث شریف گھر میں کھانے کے ساتھ شروع کر دیں۔ فضائل رمضان کھولیں، اس میں سے 1 حدیث شریف پڑھ دیں اور بچے کو ذہن بنائیں، کیوں جی کون کون روزہ رکھے گا، سب نے رکھنا ہے، ذہن بنایا جائے، چھوٹے بچوں کا بھی ذہن بنایا جائے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ننھے بچوں کا بھی ذہن بنا کر صبح سے شام تک مائیں ان کو کھانا نہیں دیتی کہ نہیں اللہ کا حکم ہے، کسی طرح دل بہلا لیا جائے۔ تو ساتھیو دوستو، اللہ تعالیٰ کے قرب کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری نجات یعنی اللہ کی پکڑ سے نجات کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، عافیت کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری سہولتوں کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری باطنی ترقی کا مہینہ آ رہا ہے۔ اصل انسان جسم نہیں، اصل انسان روح ہے۔ جیسے وہ چلے جائے گا نا تو مسجد میں اعلان ہوگا فلاں صاحب کی باڈی اس وقت اٹھائی جائے گی، کہتے وہ تو گھر میں، کہتے نہیں یہ ان کی باڈی ہے، جسم بس کی باڈی نہیں ہوتی، بس کی باڈی انسان کی باڈی، تو یہ باڈی اور چیز ہے، انسان اور چیز ہے۔ تو اصل انسان، اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ۔ ہاں ہمارے جسم کو تھوڑا سا نقصان پہنچتا ہے بظاہر، ہماری نظر میں تھوڑا سا وزن کم ہوتا ہے، تھوڑا سا بظاہر چہرے میں پلاہٹ آتی ہے۔ یاد رکھیے بڑا خوش قسمت انسان ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے جس کے چہرے میں تھوڑی سی پلاہٹ آ جائے، یہ پلاہٹ محشر کے میدان میں اللہ اس کو نور سے بدلے گا جس سے محشر کا دن جگمگا جائے جی۔ اور اس کے زبان پر جو مہک آتی ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں اس مہک کا بھی وزن کروا کر اس کی قیمت لگوائیں گے، کستوری کی خوشبو اس کے منہ میں پیدا کر دیں۔ تو اس لیے انعامات ملنے والے ہیں، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور پھر اس مہینے کو مشکل مشورہ بھی دے دوں تھوڑا سا، اس مہینے کو دنیا مانگنے کے لیے سارا صرف نہ کریں، اس مہینے میں اللہ سے اللہ کو مانگیں، اس مہینے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو مانگیں، اس مہینے میں آقا کی تابع داری کو مانگیں، سنتوں کو مانگیں، اللہ سے کہ یا اللہ گنبد خضرا والے کا سچا ساتھ دے دے، سچی تابع داری دے دے، سچی وفاداری دے دے، سچی محبت دے دے، سچا اتباع دے دے، سچا عشق دے دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے، یہ مانگے اللہ سے۔ اور یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ تقوی دے دے، یا اللہ پاک دامنی دے دے، یا اللہ نظر سارا سال غلط دیکھ دیکھ کے پلید ہو گئی، اسے پاکیزگی دے دے۔ تو دعاؤں کا اہتمام روحانی طور پر طاقتور ہونا چاہیے۔ ہاں جو حصہ بچ جائے آخری حصے میں جسم کے لیے بھی مانگے، اپنے کاروبار کے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، لیکن پہلا حصہ دعا کا ہمیشہ اپنی روحانیت کے لیے کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کو مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیرے تعلق کو مانگتا ہوں، تجھ سے عافیت کو بھی مانگتا ہوں، سلامتی کو بھی مانگتا ہوں۔ تو ساتھیو نیت کو بھی درست کریں، اعمال کو بھی درست کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔